خالدین فیہا، جب خالدین فیہا کا ذکر ہمیشہ رہیں گے تو وہ رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے کہ اخروی جنت کی، فیہا ونعم الاجر العاملین، کہ جو عمل ہیں، تو اللہ کہتے ہیں انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب ہی کیا اچھا ہے۔ تو یعنی اگر آپ عامل ہوں گے تو پھر آپ کو اخروی جنت بھی ملے گی۔ اس کے بعد اب یہ تو میں نے عاملین کے لیے آپ کو جو ابھی سے قرآن مجید کی آیتیں کے بارے میں بات کی ہے، اب میں کیونکہ جو عامل ہوتے ہیں بزرگان محترم، جو عامل ہوتے ہیں وہ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اراؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے خدا کے نوکر ہوتے ہیں، وہ نابدو ہوتے ہیں، وہ عبد ہوتے ہیں، وہ بندے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پھر بندوں کے بارے میں قرآن میں کیا کہتا ہے کہ جو یعنی کہ جو منافقت نہیں کرتے ہیں، جو انکار نہیں کرتے ہیں، تو اللہ ان کو پھر کیا کہتا ہے، اللہ کا آرڈر ان کے لیے کیا ہے۔ یہ سورۃ بقرہ ہے، آیت نمبر 21 ہے۔ اے لوگو، اب یہاں پہ میں اور بھی تھوڑا سا آگے اشارہ ملے گا، وہ بھی ایک بڑا ویژن ہے۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی نوکری کرو۔ نہ عبدو کے معنی جو علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ عبد ہوتا بندہ، تو جو بندہ، اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ آدھے گھنٹے ماننے والا، گھنٹے ماننے والا، یا 24 گھنٹے کے ماننے والا؟ آپ مجھے بتائیں، کیا آپ کارپوریٹ کلچر میں آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، 7.5 گھنٹے تو اس باس کا آرڈر مانے اور آدھا گھنٹہ انکار کر دیں، وہ مانے گا آپ کو کہ یہ میرا بندہ صحیح خالصاً میرا بندہ ہے؟ تو جب زمین پہ یہ قانون ہے تو وہ خدا کیسے مان لے گا آپ کی 1 گھنٹے کی منافقت؟ وہ 1 گھنٹے کی منافقت کیسے آپ کی مان لے گا جب تک آپ اراؤنڈ دا کلاک اس کے آرڈر نہیں مانیں گے؟ تو وہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ یعنی اللہ 24 گھنٹے ماننے والوں کو مانتا ہے، اللہ آدھے گھنٹے والی بھی کہانی کو نہیں جے تے جے کسی نے ایک کہانی سنائی ہوئی ہے تو بھائی ہنے اپنے قبلے کعبے درست کر لو۔ اس کے بعد جناب پھر عبود کی بات، یہاں پہ بڑا ویژن ہے۔ اب میں نے کئی دفعہ میرا تسلسل چل رہا ہے اسی پہ سورۃ فاتحہ پہ، تو وہاں پہ ورڈ نابدو یوز ہوا، اور میرے وہ سارے بزرگ ہی ہیں، سب بزرگ ہیں، سب قابل احترام ہیں، اور یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جناب عربی جو ہے وہ بڑی فصیح البلیغ زبان ہے، بڑا اس میں وسعت ہے، نو ڈاؤٹ، میں کب کہتا ہوں وسعت ہوگی، لیکن علامہ نے جب یہاں پہ اس ورڈ کو یوز کیا تو نوکر کہا گیا۔ تو یہ سورۃ مریم ہے، آیت نمبر 65 ہے۔ یہاں پہ اللہ نے کلیئر کر دیا کہ نہیں بھائی، اللہ وہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، شکر ہے میرے مالک کا کہ آج تک اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ ترجمے بدل لیں، جتنے مرضی بدل لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کچھ تو جان بوجھ کے بدلیں گے انٹینشنلی، کچھ جو ہیں وہ بیچاروں کا ویژن اللہ نے ہر بندے کو، کیونکہ اللہ کا ہر یونٹ سیل یعنی ایک بندہ جو پیدا کیا نا، اللہ نے ہر کوئی کو اپنے ہی قابلیت میں پیدا کیا۔ یہی تو اللہ کی خوبصورتی ہے، یہی تو اللہ کے نظام کی خوبصورتی ہے کہ اس کو کسی کو علم زیادہ دیا ہے، کسی کو دولت زیادہ دی ہے، کسی کو جسم زیادہ دیا، اس کی اپنی تقسیم ہے۔ تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ علم زیادہ دے تو پھر وہ دوسرے سے جیلس تو نہ ہو گیا، انکار تو نہ کرے، اس کے ویژن کو سمجھے، اور اگر آپ کسی کے ویژن کو سمجھ کے اس کے پیچھے لگ جائیں گے تو اللہ آپ کا ویژن بڑھا دے گا، صرف اتنی بات پہ کہ یار یہ تو سیکھنا چاہ رہا ہے۔ اب کون لوگوں کا ویژن نہیں بڑھتا ہے؟ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی اللہ رہنمائی نہیں کرتا ہے؟ جو ضد پیدا کرتے ہیں، جو ہٹ دھرمی پیدا کرتے ہیں، اور جب ان کے سامنے روز روشن کی طرح حقیقتیں آ جائیں وہ اس سے اپنی ضد اور عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے مانتے نہیں ہیں، وہی اللہ پھر کہتا ہے، اب میں نام نہیں لوں گا، قرون اولیٰ میں بھی ایسے لوگ تھے، پھر ان کو ایک مخصوص نام ملے، تو ہم نے اس طرف نہیں جانا ہے، ہم نے اس طرف نہیں جانا ہے، ہم نے اس قوم کو کھڑا کرنا ہے، کیونکہ دین اسلام پچھلے 700 سالوں سے مغلوب ہے، اور پوری دنیا میں تقریباً 1000 سال ہو گئے ہیں، تو ہم نے ان ضدوں میں نہیں پڑھنا ہے، ہم نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی آپس کی کم عقلی
اپنی آپس کی عداوتیں، اپنے آپس کی لڑائیوں کو زمین بوس کر کے اللہ کے پروگرام کو غالب کرنے کے لیے ہم نے انہیں الفاظ کو اسی شکل میں پیش کرنا ہے جس سے نتیجہ پیدا ہو سکے۔ تو جناب یہاں پہ سورۃ مریم آیت نمبر 65 کلیئر کٹ اللہ نے فَعْبُدُوا عبد یوز کیا اور عبادتوں نے بھی کہہ دیا، لفظ عبادت بھی لکھ دیا، کیونکہ ان دونوں کا مادہ ایک این بے لام، تھوڑا سا میں اگر غلطی پہ نہیں ہوں تو ہاں این بے دال، سوری این بے دال، ان کا مادہ ایک ہے، تو یہ این بے دال کے سارے لفظ کٹھے ہو جاتے ہیں، ان کا یعنی ان کا فارمولہ ایک ہے۔ تو عبادت بھی یوز کر دیا ادھر، اور اب فعبدو بھی یوز کر دیا۔ اب میں تو فعبدو کو نوکری کہوں گا، سیدھی سی بات ہے، جو راؤنڈ دا کلاک، تو عبادت بھی کر دیا۔ اب میں کہتا ہوں کہ عبادت بھی کیا ہے، عبادت تو وہی ہے نا، ہم نے تو مخصوص کر دیا یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ، بس وہ آدھے گھنٹے میں فارغ یا 3 دنوں میں فارغ یا مخصوص پیریڈ میں فارغ کی اور فارغ۔ عبادت تو یہ تھی کہ اراؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے اللہ کے آرڈروں کو اگر آپ مانتے وہ دستے۔ اب ہوا کیا، ہم اتنا آسان تھے، ہم منافقت پہ لگے ہوئے تھے نا، دھوکہ دینے پہ۔ کیا ہم خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ یا سوچے تو صحیح، کیا ہم خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ہم بیسیکلی خدا کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ تو ہم کتنے ظالم ہیں، ہم تو اپنے آپ سے بھی وفا نہیں کرتے۔ تو اسی لیے اللہ نے انسان کے بارے میں مختلف مقامات پہ مختلف باتیں کی۔ تو کم از کم ہم یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے تو ادھر بھی بٹھائے ہوئے ہیں اور اس کا پورا نظام ہے، تو پھر دھوکہ ہم اس کریم ذات کو نہیں، اپنے آپ کو دے دیں۔ تو خدا کا خوف کریں۔ تو اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ آسمانوں کا، زمین